जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे अहम जंगों में से एक है, क्योंकि इसी जंग में सबसे ज्यादा सहाबा इकराम शहीद हुए। इवन कुरान, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, इसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस खिलाफत से बगावत शुरू कर दी। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया। इन सारे बागियों में सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था, जिसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन सारे बागियों को क्रश करके यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब की सारी छोटी छोटी बगावतों को खत्म करके अब सारे यमामा की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान में पहुंचे, जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। सबके दिमाग में यही बात घूम रही होगी कि आखिर ये मुसलमा था कौन, जिसने इतनी तेजी और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत से बगावत कर दी। मुसैलमा का ताल्लुक नजद ईस्टर्न सऊदी अरबिया के सबसे अमीर और ताकतवर कबीले बनु हनीफा से था। बचपन से ही मुसैलमा ने अपनी सारी तालीम रोमन एम्पायर के मशहूर शहर दमश्क के सबसे बड़े स्कॉलर के साथ हासिल की, जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रांग कबीलों में से था। सिर्फ उसी टाइम नहीं बल्कि आज भी यह कबीला अरब का सबसे स्ट्रांग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी कबीला बनु हनीफा से है। तो जब मुसलमा शाम से वापस अपने कबीले में आया, इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना लिया, क्योंकि ये ऐसे था जैसे आज कोई ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव आए। जब मुसलमा वापस अपने कबीले में आया तो वो अपनी तालीम और टैलेंट की वजह से बहुत जल्दी मशहूर होने लगा, क्योंकि उसने यहूदियों और ईसाइयों के साथ अपनी सारी तालीम हासिल की हुई थी। तो यहूदी कितने बड़े मास्टरमाइंड होते हैं ये तो सबको पता है। इसीलिए मुसलमा भी बहुत झूठा और बहुत चालाक था। जब मुसलमा नजद में अपने कबीले को लीड कर रहा था, तो उसी वक्त हिजाज मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस्लामिक रियासत कायम कर चुके थे। ऑलमोस्ट हर साल मक्का वालों से उनकी जंग होती रहती थी। बदर, ओहद, खंदक, आखिर सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का वालों से 10 साल तक कोई भी लड़ाई न करने की डील हो गई। तो मुसलमानों ने मक्का वालों से बेफिक्र होकर अरब के बाकी कबीलों को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी, और इस तरह से मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रांग हो गई। और कुछ सालों बाद आखिर मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद पूरे अरब को ये पता चल गया कि मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं। इसी को देखकर बनु हनीफा के कबीले वालों ने भी अपने सरदारों से ये डिमांड की कि वो भी मदीना में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलें। इसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना रवाना हुआ। मदीना में पहुंचकर ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए। मुसलमा ने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद हमें, मतलब मुझे, जानशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी खजूर की एक टहनी उठाई और मुसलमा से कहा कि अगर आप मुझसे ये टहनी, मतलब ये छोटी सी चीज भी मांगो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब तुमको खलीफा बनाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वापस रवाना हुए और अपने कबीले वालों के पास पहुंचकर उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। वहाँ खड़े कुछ लोगों ने तो इसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं किया और कुछ ने इसकी बात को सच मानकर इसे नबी मान लिया। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बनु हनीफा कबीले में से एक बंदे को मुसलमा के पास भेजा, ताकि वो जाके बनु हनीफा के कबीले वालों को सब कुछ सच बता दे कि मुसलमा झूठा है। जैसे ही वो बंदा अपने कबीले वालों के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। ये सुनकर सारे लोग उसके गिर्द जमा हो गए और उसकी बातों को गौर से सुनने लगे। उस शख्स ने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया है कि ये जो मुसलमा है, ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है
اور یہی مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ جس کے بعد اس کے قبیلے والوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی اور وہ سارے مسلمہ کو اللہ کا رسول ماننے لگے، اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے۔ مسلمہ نے اسلام کی بہت ساری اہم چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا، فحاشی کو عام کر دیا، فجر اور عشاء کی نماز کو ختم کر کے صرف 3 نمازیں کر دی، رمضان کے روزے ختم کر دیے، بغیر گواہوں کے نکاح کو جائز کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کی آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کر دی۔ اس طرح سے لوگوں نے جب مسلمہ کے اس آسان ریلیجن کو دیکھا اور دوسری طرف اسلام کے سخت رولز دیکھے تو آہستہ آہستہ لوگ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا یہ ریلیجن ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کو بہت مشکلوں سے پھیلایا تھا، تو پھر یہ مسلمہ کیسے اتنی آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس اسلام کے ابتدائی دور میں جانا ہوگا۔ مطلب جب مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے بہت سارے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو خدا مان لیں تو ہم آپ کے خدا کو خدا مان لیں گے اور ہم آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب ہم آپ کو اپنا سردار لیڈر بنا لیں گے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں آپ کے خداؤں کو خدا نہیں مانوں گا۔ لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ گیا۔ مسلمہ ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسپٹ کرنے لگا اور عرب کے الٹے پلٹے رواجوں کو بھی ایکسپٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے دوسرے سارے قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے ایکسپٹ کرنے لگے اور اس طرح مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ اور آخر پھر مسلمہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم دونوں اس کام میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ مسلمہ نے اپنے ہاتھ میں لکھا تھا آدھی دنیا آپ کی اور آدھی میری، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ کی اتنی جرت کبھی بھی نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا اعلان کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائیں، جس میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ مسلمہ کو صرف روکنا ہے، اس پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اس فوج کے کمانڈر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ یہ جنگ بہت بری طرح سے ہار گئے، جس کے بعد انہوں نے ایک اور فوج کو مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں بھی سیم آرڈرز دیے، لیکن انہوں نے بھی حملہ کر دیا اور وہ بھی یہ جنگ بہت بری طرح سے ہار گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے باقی سارے باغیوں کو ختم کر کے فارغ ہو چکے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو یہ میسج بھیجا کہ اپنی ساری فوج لے کر یمامہ میں مسلمہ کی طرف جائیں اور آخری بار اس سے ایک فائنل جنگ لڑی جائے۔ جس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے آرڈرز کو مانتے ہوئے اپنے 13,000 کی فوج لے کر یمامہ کے میدان میں پہنچے، جہاں مسلمہ اپنی 40,000 کی فوج کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں میں بہت سخت لڑائی ہوئی، لیکن مسلمہ کی فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان صحابہ اکرام شہید ہونے لگے اور مسلمہ کی فوج مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ مسلمہ کی فوج مسلمانوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اتنی آگے بڑھ گئی کہ مسلمانوں کے کیمپس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ ان کیمپس میں مسلمانوں کی عورتیں، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی انہی کیمپس میں موجود تھی۔ صاف صاف لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آج ہم یہ جنگ ہار گئے تو مسلمہ جیسے ہزاروں باغی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پیدا ہو جائیں گے اور اس کے بعد مسلمہ سیدھا مدینہ پر حملہ کر دے گا۔ تو اب جب اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا تو خالد بن ولید، زید بن حطاب اور کچھ اور صحابہ مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر مسلمہ کی فوج کی طرف بڑھنے لگے اور بہت تیزی سے دشمن فوج کو کرش کرنے لگے۔ جب باقی مسلمانوں نے اپنے لیڈر خالد بن ولید باقی کچھ صحابہ کو دشمنوں سے لڑتے ہوئے دیکھا
تو ان کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور ساری مسلمان فوج میدان جنگ میں واپس آ گئی اور بہت تیزی سے دشمنوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ مسلمہ کی فوج پر مسلمانوں نے اتنا سخت حملہ کیا کہ کچھ دیر میں مسلمہ کی ساری فوج جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی اور ساری فوج بھاگ بھاگ کر آخر ایک باغ میں پہنچی۔ اس باغ کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ مسلمہ کی ساری فوج نے باغ میں پہنچ کر دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ مسلمہ کی فوج جب باغ میں سیکیور تھی تو مسلمانوں کی بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمان اندر نہیں جا سکے۔ آخر ایک صحابی برا بن مالک نے یہ آفر دیا کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کی دوسری طرف پھینک دیں تو میں اندر جا کر باغ کا دروازہ کھول دوں گا۔ لیکن خالد بن ولید اور باقی سب مسلمانوں نے ان کا یہ آفر بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ ایسا کرنا تو بالکل خودکشی تھا۔ لیکن برا بن مالک کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر مسلمانوں نے برا بن مالک کو کسی طرح باغ کی دوسری طرف پہنچا دیا تو مسلمہ کی ساری فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ برا بن مالک کے جسم کا ایسا کوئی بھی حصہ نہیں تھا جہاں تلواروں کے زخموں کے نشان نہ لگے ہوں، لیکن انہوں نے بہت بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مسلمان تیزی سے اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ جب آدھے سے زیادہ مسلمہ کی فوج کو مسلمانوں نے ختم کر دیا تو مسلمہ بھی یہ سب دیکھ کر جنگ سے بھاگنے لگا۔ لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسا تھا جو صرف اس لیے آیا تھا کہ وہ کسی طرح سے مسلمہ کو مار سکے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندا کے کہنے پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ لیکن اس اتنے بڑے دکھ کے بعد بھی مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا، لیکن انہیں یہ کہا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ تو وحشی اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کو مارنا چاہتا تھا اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول بھی کر لی۔ تو جب مسلمانوں کی ساری فوج جنگ میں بزی تھی تو وحشی صرف اور صرف مسلمہ کے پیچھے جا رہا تھا۔ تو جب وحشی نے مسلمہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنا وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسلمہ پر پھینک دیا۔ تو اس طرح مسلمہ مر گیا اور نجد کا یہ سارا علاقہ پھر سے مسلمانوں نے فتح کر لیا اور مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر سے پورے عرب کے خلیفہ بن گئے اور اس طرح سے پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں لوگ بہت خوشی منانے لگے اور سیلیبریٹس کرنے لگے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر آہستہ آہستہ اسی طرح حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کی سیکوینس کو لے کر اختلاف میں پڑ جائیں اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، کیونکہ اس ٹائم قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں کہیں پر لکھا ہوا تھا اور ایسے کمپلیٹ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کے اس میٹر پر بات کی کہ ہمیں قرآن صحیح سیکوینس کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ مسلمان قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہ بٹ سکیں۔ تو اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ ایک بک کی شکل میں لکھنے کا حکم دیا